وآمرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام باب بلند آواز کے ساتھ درود و سلام کا گرانا پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رانا عبدالغفار خان اور رانا عبدالستار خان، رانا عبدالجبار مرحوم و مغفور، اور رانا دلدار صاحب اور رانا عابد عرف جج صاحب، ان کے والد محترم جناب رانا ہدایت خان مرحوم و مغفور، آج ان رانا برادران نے اپنے والدین کے اثار ثواب کے لیے یہ ختم پاک کا اہتمام و انتظام کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کا آنا اہتمام کرنا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے، اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے، مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ دوستو صرف 2-4 منٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ختم شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید، توجہ فرمائے گی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس مقامات پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ حقیقی طور پر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور والدین کیونکہ سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد بندے کے اوپر جس کا احسان ہے وہ والدین کی ذات ہے۔ یہ جو بندہ آج ایک عظیم مقام پر آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے والدین کی محنت، والدین کی قربانیاں اور والدین کی خدمت ہوتی ہے، کہ جس کی بنیاد پر بندہ اس مقامات پر پہنچتا ہے۔ یقین جانیے، یہ والدین کی دعائیں ہیں، والدین کی قربانیاں ہیں، والدین کی محنت ہے۔ اور توجہ فرمائیں، ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین اللہ نے ان کی کتنی عظمت اور شان رکھی ہے، کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا تو نے اپنی ماں کا کیسے حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ 7 مرتبہ میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر اسے حج کروایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک تو نے اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا وہ سردی کی رات جب تو اس کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا، تیری والدہ ساری رات گیلی جگہ پر سوتی تھی اور تجھے خشک جگہ پر سلاتی تھی، اور جب تو پیشاب کرتا تھا نا، تیری والدہ جو تیری طرف دیکھ کر مسکراتی تھی، ابھی تک تو نے اس مسکراہٹ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ سنبھل کر بات کرنا۔ حیران ہو کر کہتے مولا پہلے بھی تیری بارگاہ میں آتا ہوں، کبھی ایسا نہیں کہا گیا، آج کیا معاملہ ہے؟
فرمایا موسیٰ جب تو پہلے ہمارے پاس آتا تھا نا تیری والدہ زندہ تھی. دیکھیں والدین کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کس طرح قبول ہوتی ہے. فرمایا کہ موسیٰ تیری والدہ اپنے دامن کو اٹھا اٹھا کر دعا کرتی تھی مولا تو بھی جلالی ہے, میرا بیٹا بھی جلالی ہے, میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو جائے نا میرے بیٹے کو معاف فرمانا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ جنت کے اندر میرا ساتھی کون ہے؟ فرمایا وہ فلاں کسائی جو ہے وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے. حیران ہو کر کہتے مولا میں اللہ کا نبی, میں صاحب کتاب, اتنی اللہ نے مجھے شان عظمت عطا فرمائی اور جنت کے اندر میرا ساتھی وہ بھی ہے کسائی, مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے, اس کا کوئی عمل نہ دیکھا, رات کو اس کے گھر گئے. وہ بندہ گھر جا کر نا سب سے پہلا کام کھانا تیار کرتا ہے, ایک بوڑھی عورت کو اٹھا کر لاتا ہے, اس کو جب پیٹ بھر کر کھانا کھلا لیتا ہے نا, اب وہ بوڑھی عورت اپنے ہونٹوں کو ہلاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر گئے کہ میں سنوں تو صحیح یہ اماں جان کیا کہہ رہی ہے. اس اماں جان کے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے مولا جنت کے اندر میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا رہا. اللہ اکبر. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا فوراً کہا اے باری تعالیٰ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ بندہ میرا جنت کا ساتھی ہے. فرمایا بندے تجھے مبارک ہو, میں موسیٰ ہوں اور تو میرا جنت کا ساتھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین ان کی دعا منہ سے بعد میں نکلتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو جاتی ہے. آج تو حالات ہی بدل گئے نا, ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہمیں دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. بھائی اس کا ایک ہی حل ہے, اگر آپ چاہتے ہیں نا ہماری اولادیں ہماری فرما بردار رہے, ہماری اولادیں ہماری خدمت کرے, اس کا ایک ہی حل ہے. وہ حل ہے آج ہم اپنے والدین کی خدمت کر لیں تو کل ہماری اولادیں خود بخود جیسا ہم والدین کے ساتھ سلوک کریں گے تو وہی ہماری اولادیں ہمارے ساتھ سلوک کرے گی. کما تدین تدان, جیسے بندہ کرتا ہے ویسے بھرتا ہے. اب بتائیں اللہ کے ولی کی کتنی شان ہے. اللہ کے ولی کو مانتے کہ نہیں؟ حضور غوث پاک ہو یا داتا صاحب ہوں یا بابا صاحب ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں, یہ اللہ کے ولی ہے. اللہ نے ان کی بڑی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے. پتہ ہے بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جو بندہ پیر یا جمعرات کو جا کر نا اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے, اللہ رب العزت ان کا نام اور یہ اللہ میں شامل فرما دیتا ہے. اب بھائی یہ شرط بھی نہیں ہے منو من مٹی کے نیچے والد ہے, منو من مٹی کے نیچے والدہ ہے کہ وہ عالم فاضل متقی پرہیزگار, یہ بھی نہ ہو. اور بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا مقام یہ ہے کہ اگر قبر کی مٹی کو دیکھ کر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے والدین کو راضی کر کے جنت کے اندر اپنے نبی علیہ السلام کا ساتھی بھی بن سکتا ہے. بس آخری بات ہے حضرت ویسے کرنی کا آپ نے نام سنا ہے؟ سبحان اللہ. یہ صحابی رسول نہیں ہے, انہوں نے آقا علیہ السلام کا زمانہ پایا. صرف زمانہ پانے سے صحابی نہیں کوئی بنتا جب تک ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کا دیدار نہ کر لے. یہ 2-3 مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن ملاقات نہیں ہوئی, لیکن مقام دیکھی انہوں نے اپنے ماں کی خدمت کی ہے, اپنے والدین کی خدمت کی ہے. اللہ نے صلہ کیا دیا. آقا علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا نا, آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم اور مولا کائنات کو فرمایا کہ یہ میرا جبہ اویسے کرنی کو عطا کرنا, اور ساتھ پتہ کیا فرمایا کہ اویسے کرنی سے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروائے. اللہ. اور بھائی سیدنا فاروق اعظم کا مقام کیا ہے, مولا کائنات کا مقام کیا ہے, لیکن وہ کن کی بارگاہ میں گئے ہیں؟ حضرت ویسے کرنی کی بارگاہ میں. اس سے پتہ چلتا ہے صحابی رسول کا مقام بھی اعلیٰ ہے, لیکن جو بندہ والدین کی خدمت کرتا ہے اس کا بھی مقام اعلیٰ ہے. یہ کوئی کم مقام ہے؟ جو بندہ اپنے والدین کو راضی کرتا ہے نا, صبح اٹھ کر خوشی کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتا ہے, اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے بھائی رانا ستار صاحب, رانا دلدار صاحب, رانا عبدالغفار صاحب, ان کے والدین اور ان کے بھائی جناب رانا عبدالجبار مرحوم مغفور, ان کی ہمشیرہ اور جتنے اس خاندان کے عزیز و اقارب آج بھی ان کے بہنوئی
जनाब इरफान साहब उनके वालिद मोहतरम उनका विसाल हुआ। इसके अलावा जितने भी इनके वालिदैन बहन भाई फौत हो चुके सबकी बख्शिश और मगफरत फरमाए। हम जितने मौजूद हैं हमारे वालिदैन बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी भी बख्शिश और मगफरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने, अपने वालिदैन को राजी करने, उनकी जरूरियात पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. तमाम अहबाब वल खदरूर मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार या रब्बल आलमीन।
ختم پاک پڑھا گیا، تیری نعمتیں حاضر کی گئی، دوست احباب نے کلمات طیبات کی تلاوتیں کی ہے، دوست احباب نے اس کے علاوہ لنگر پاک کا اہتمام و انتظام کیا. مولا اس تمام کلمات کو اہتمام کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں ان کے والدین بہن بھائی عزیز و اقارب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل صحاب تابعین تبع تابعین شہداء صالحین بزرگان دین آئمہ دین مجتہدین مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ازواج رسول آل پاک تمام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین شرف قبولیت عطا فرما. بالخصوص رانا عبدالغفار صاحب اور رانا ستار صاحب کے والدین، ان کے عزیز و اقارب بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب بھائی عرفان صاحب کے والد محترم تمام کے راہوں کو پیش کرتے ہیں. مولا شرف قبولیت عطا فرما. بالخصوص ان کے والد محترم جناب رانا ہدایت خان مرحوم مغفور کی روح کو پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین شرف قبولیت عطا فرما. مرحوم کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، آگے کی منزلوں میں آسانیاں پیدا فرما. صبح شام مرحوم کی قبر پر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی. یا رب العالمین اس کو بھی قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ان کے رزق میں مال جان اولاد صحت میں برکت عطا فرما. آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت سلوک عطا فرما. صحت اور تندرستی عطا فرما. یا رب العالمین جتنے ساتھی ہیں سب کے دامنوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما. دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. فلسطین کشمیر جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا مولا ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ان ظالم و کافروں کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ. آ گیا جی. نہیں کسی تو ہوں لیا جی جہاں جہاں کہو گے سارے کا لیا لیں گے. فوکس کرنا